اصل ایڈیٹنگ جو ہے آج کل وہ آتی ہے اٹ از کالڈ نان لینئر ایڈیٹنگ. تو واٹ از نان لینئر ایڈیٹنگ؟ اب نان لینئر ایڈیٹنگ پہ جانے سے پہلے ہم یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ دا فیوچر آف ٹیلی ویژن ریکارڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ may not be based on tape at all. اب یہ ایک بڑا ریولیوشنری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نان لینئر ایڈیٹنگ والے یا کمپیوٹرائز ایڈیٹنگ والے، تو وچ از پارشلی کریکٹ، کہ اب ایسی ریکارڈنگس ہوا کریں گی اور ایسی ایڈیٹنگس ہوا کریں گی جو آر ٹیپ لیس. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں اپنی ایڈمنسٹریٹو اس میں سیٹ اپس میں کہ اٹ ول بی پیپر فری ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ، یعنی جہاں پیپر کا استعمال کم سے کم ہو اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ای میل اور ان سے آپ ریفر کر کے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ آپ ٹیپ لیس جو ہے اس کی طرف آپ آ رہے ہیں گریجولی تھرو نان لینئر ایڈیٹنگ. یہ فرام فلم ایڈیٹنگ، جیسے ہم فلم ایڈیٹنگ کرتے تھے فزیکلی ٹیپ کو فریم کو کاٹ کے اس کو دیکھ کے آن دیٹ فلیٹ بیڈ ایڈیٹنگ مشین اور اسپلائسنگ اٹ ود ایڈہیسو ٹیپ، کو ٹیپ جیسے ہم اسکاچ ٹیپ سے جوڑتے تھے ہر ایڈٹ کو، ہر فریم کو، یا پھر اس کا فلم سیمنٹ کہلاتا تھا، اس فلم سیمنٹ سے ہم جوڑتے تھے، یا ایک ہاٹ سپلائسر جس سے ہم ٹیپ کاٹتے تھے، وہ ایک ہاٹ سپلائسر آتا تھا، وہ اتنا گرم ہوتا تھا کہ وہ دونوں فریمز کو اوپر نیچے سائڈوں سے رکھ کے وہ اس کو جوڑ دیا کرتا تھا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ فلم ایڈیٹر جو ہے وہ اچھے اچھے شارٹس نکال کے اپنے بن میں which was called the film bin اس میں رکھتے جاتے تھے، اور اس میں سے سلیکٹ کر کے جب وہ سیکوینس آتا تھا تو اس میں نکال کے وہ سیکوینس لگا لیتے تھے وہ اسٹیپ. اس میں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ نیچے بن میں چلی گئی، اس کو ایڈیٹر کو پتہ نہیں چلا، وہ کئی دفعہ مس ہو گئی، کئی دفعہ سین جو ہے اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ ویسے ہی نکل گیا، کئی دفعہ وہ ضائع ہو گئی، زمین پہ گر گئی، کوئی اور چیز وہ صفائی کے ساتھ نکل گیا. تو اس طرح بے شمار اس میں قباحتیں تھیں اور مسائل تھے، تو اس لیے اس کو اب ظاہر ہے بڑا احتیاط سے کرنا پڑتا تھا. تو یہ سسٹم جو ہے نان لینئر کا یہ ہے ویسا ہی، لیکن یہ اس میں وہ نہیں ہے، نہ اٹ از بن ہے فزیکلی، نہ اس میں وہ سپلائسر ہے، لیکن ٹیکنیک جو ہے وہ ساری کمپیوٹرائز جو ہے وہ وہی ہے جو فلم ٹیکنیک ہوا کرتی تھی اور اب تک ہے، لیکن اٹ از تھرو اے کمپیوٹر ناؤ. Now the video editing from tape to tape with limitation of inserting very tight video shots or make a dub copy and make a generation loss. یہ بڑی چیزیں اس میں انوالو ہوا کرتی تھیں کہ ایک تو ٹائٹ ایڈٹس نہیں لگ سکتے تھے. اگر آپ نے فار انسٹنس 24 اور 25 فریم کے درمیان ایک فریم کچھ فریم آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو وہ بڑا دشوار ہو جاتا تھا مشین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اتنا ریڈ کرنا اس ٹائمنگ میں ٹیپ ٹو ٹیپ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈب کرتے تھے اپنی فرام چنکس ٹیپ ٹو ماسٹر ٹیپ، چنکس ٹیپ ہم اسے کہتے ہیں جس پہ ہم اوریجنلی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور جس پہ ریکارڈنگ کر کے ہم جا رہے ہوتے ہیں ایڈیٹنگ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر ٹیپ. تو چنکس از بیسیکلی رف ایڈیٹنگ جسے رف ریکارڈنگ جسے ہم کہتے ہیں. اب آج کل جو ہے نان لینئر ایڈیٹنگ جو ہے یہ بڑا اٹس اے بز ورڈ ان الیکٹرانک ایڈیٹنگ فیلڈ، یعنی بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے کہ NLE نان لینئر ایڈیٹنگ. اب نان لینئر ایڈیٹنگ کے فنکشنز جو ہیں وہ کیا ہیں، ہم اس پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں. NLE سسٹم ڈیجیٹلائزڈ اینڈ اسٹور اینالاگ فوٹیج آن دا کمپیوٹر ہارڈ ڈسک ڈرائیو. اب یہ سارے جو ریکارڈنگز ہیں آپ کی یہ چاہتی ہیں ہارڈ ڈرائیو پہ، ہارڈ ڈسک جسے ہم کہتے ہیں یا ہارڈ ڈرائیو کہہ لیں اس کو کمپیوٹر میں. Then they are converted from analog to digital signal electronically. Provides random access from digital storage. یعنی جب اور جس وقت آپ کو جہاں سے بھی آپ کو فوٹیج دیکھنی ہے آپ کو کوئی ٹیپ بدلنی نہیں پڑے گی، کوئی ٹیپ تلاش نہیں کرنی پڑے گی، آپ نے جسٹ وہ اس کو کرسر کو موو کرنا ہے اور آپ کا وہ فریم آپ کو نظر آ جائیں گے اسکرین پہ. آپ اپنا فریم سلیکٹ کر کے آپ کو سین ذہن میں آ جائے گا، آپ اس کو وہاں سے سلیکٹ کر لیں اور اس کو جو بھی آپ نے پروسیس کرنا ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے، انسرٹ کرنا ہے یا خالی پریویو کرنا ہے، آپ اس کو استعمال کر کے اور پھر آپ آگے چل سکتے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپیوٹر میں آپ کو دے آر ویری ریولیوشنری ٹائپ آف فیسلٹیز اویلیبل ان دا کمپیوٹر. ایڈیٹنگ ٹیکس پلیس آن اے کمپیوٹر ود این اپروپریٹ سافٹ ویئر ٹو پرفارم ویریئس فنکشنز.
اب یہ سارا سسٹم جو آپ کا لگا ہوا ہے کمپیوٹر میں، اٹ آپریٹس تھرو اے سافٹ ویئر. جو بھی سافٹ ویئر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا نام کئی برانڈس ہیں اس میں، لیکن جو بھی آپ اچھا پروفیشنل سسٹمز کے نام اور ہیں، دوسرے جو آپ ایمیچرس کے اور ہیں، نان پروفیشنلز کے اور ہیں، ہوم ویڈیوز کے لیے الگ سسٹمز بنے ہوئے ہیں. تو یہ سارے سسٹم جو ہیں وہ آپ کے سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. اس سافٹ ویئر کے تھرو آپ نے وہ انسٹال کرنا ہوتا ہے اپنے کمپیوٹر میں، اور اس کے تھرو آپ جتنی بھی ایڈیٹنگ فیسلٹی ہے اس کو آپ اگر بہت زیادہ بڑھا کے آپ کو چاہیے ہے فار پروفیشنل ریکوائرمنٹس، تو آپ کو ایک اچھا سافٹ ویئر سسٹم چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ. اینڈ واٹ از اے ہارڈ ڈرائیو؟ ویڈیو اینڈ آڈیو انفارمیشن آن اے لارج کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو. یہ اس کا یعنی برین سمجھ لیں آپ کمپیوٹر کا جو ہے نا وہ، اٹ از ایوری تھنگ از اسٹورڈ ان دیٹ ہارڈ ڈرائیو. اٹ از دا برین آف دا کمپیوٹر. کین بی ویوڈ اور ماڈیفائڈ، ایونچولی پلیڈ بیک in real time from the system without any degeneration. یعنی جب آپ اس کو ایک سسٹم ایک ایڈٹ کے بعد دوسرا ایڈٹ لگائیں، تیسرے دفعہ اس کو ایڈٹ کریں، چوتھی دفعہ، there is no quality loss in that. تو اس لیے آپ کو جو ہے اس میں ڈی جنریشن کا مسئلہ نہیں آتا جو ٹیپ میں بہت زیادہ تھا. اور بڑا ماڈیفیکیشن جو ہے وہ بڑی آسان اور بڑی کوئک ہے اس میں کمپیوٹر سسٹم. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ ٹائپ رائٹر پہ ہم پہلے ٹائپ کرتے تھے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اینالوگ سسٹم ہوتا تھا. اگر کسی جگہ کسی پیراگراف میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی یا کوئی گرامیٹیکلی غلط ہو گیا، تو اس کو ہم دوبارہ ٹائپ کرتے تھے یا دوبارہ ٹائپ کروانا پڑتا تھا ہمیں. لیکن اب آپ کمپیوٹرائزڈ ٹائپنگ میں آپ یہ دیکھیں سسٹم کتنا آپ کو اس ورڈ میں جو آپ کا پروگرام ہے کتنی فیسلٹیز موجود ہیں. آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹس اے لینتھی لسٹ. تو وہی ساری فیسلٹیز آپ کو ویڈیو میں موجود ہیں فار دا ایڈیٹنگ آف اور پوسٹ پروڈکشن آف اے پروگرام، ویڈیو پروگرام. اور اس سے آپ الاؤز ایڈیٹرز ٹو ارینج اینڈ ری ارینج ایز پر ہز ڈیزائر. دا شارٹس جو ہے اس کو آپ ایک ماسٹر ٹیپ آپ نے بنائی، پھر آپ ڈائریکٹر صاحب نے ڈسکس کیا، ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں یہ سیکوینس ہم یہاں لے جاتے ہیں اس کو بعد میں، یا اس میں یہ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، یہ چیزیں نکال دیتے ہیں مزید. تو آپ اس کو کوئی دشواری نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کاپی پیسٹ کے ذریعے کہیں اور لے جا سکتے ہیں ایز ان ادر سسٹمز آف کمپیوٹر آپریشنز. اور اسی سے آپ ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو دا کمپیوٹر. آپ چاہیں تو کمپیوٹر سے ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ کر دیں، یا اس کو آپ ایز اے بیک اپ ایک ٹیپ پہ کاپی بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ اچھا ہے ٹرانسمیشن کے لیے کیونکہ اس میں کوالٹی لاس نہیں ہوتا. اینڈ دا سگنل از ڈیجیٹل. In many systems, shots are displayed on the computer as being stored in a list contained with a bin. اب بن جو ہے وہی چیز آگی جیسے میں نے فلم بن کہا تھا آپ کو کہ فلم بن میں جو ہے وہ فلمیں ایڈیٹر جو ہیں رکھ دیا کرتے تھے، اسی طرح وہ آپ کے بن میں سارے شارٹس جو ہیں وہ سٹورڈ ہوتے ہیں. آپ جب چاہیں اس کو یوز کر کے نکال سکتے ہیں. ابھی وہی ٹرم پرانی دیکھیں آپ استعمال میں. اور پھر آپ پریویو کر سکتے ہیں ہر فریم کو جسٹ تھرو اے کلک آف اے ماؤس. آپ اس کو اٹ کین بی پریویوڈ اینڈ ڈریگ اس کو کر کے آپ اسکرین پہ، اور اس کو آپ مینیپولیٹ کہیں بھی کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ اس شارٹ کو سیکوینس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ایڈٹس آر انسٹنٹ، یعنی فوری ایڈٹس لگ جاتے ہیں. نو پلے بیک آف دا سین اور شارٹس فار دیئر فل ڈیوریشن ان ویڈیو ٹیپس. جیسے آپ ویڈیو ٹیپ میں تو پوری آپ کو سین دیکھنا پڑتا ہے، اس میں آپ جلدی سے کرسر گھمائیں گے آپ کو سارا سیکوینس جو ہے وہ نظر آ جائے گا گزرتے ہوئے اسٹلز میں، اور وہ آپ اس کو گزار کے آپ اپنا ایڈٹ پہ نیکسٹ ایڈٹ پہ جا سکتے ہیں. دیٹ از سو ٹائم سیونگ اور پریسیجن اس میں بہت زیادہ ہے اس میں. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن کریٹیوٹی جو ہے انسان کی وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی. کریٹیوٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی اور بڑھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو آگے لے کے چلے، آپ ٹیکنالوجی کو سبسروینٹ بنائیں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اپنی کریٹیوٹی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں. اس کی کریٹیوٹی کا آج کل جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا وہ جیسے کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، اور آج کل جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کمپیوٹر آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے. کریٹیوٹی آپ کی جو ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ یعنی اٹ شوڈ بی اے کریٹو اپروچ ٹوورڈز ہائیلی ٹیک سسٹم آف ایڈیٹنگ اور پوسٹ پروڈکشن. Now the next thing is
that we want to discuss is, اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کاسٹ کتنی کم ہو جاتی ہے اس سسٹم میں. یو جسٹ ہیو اے کمپیوٹر اینڈ اے گڈ ہارڈ ڈسک اینڈ اے گڈ سافٹ ویئر, اور اس میں آپ کو نہ وہ مشینوں کے ہیڈ کا مسئلہ ہے, نہ ان کا ٹیپس کا مسئلہ ہے, نہ ٹیپس کی چینج اوورس کا مسئلہ ہے, نہ ان کی لائف کا مسئلہ ہے کہ ٹیپ کی 2 رننگز ہو گئی ہیں, تیسری رننگ پہ اس کی کوالٹی لاس ہو جائے گا. تو یہ آپ کا جو لوگ ریڈیوسڈ وی ٹی آر کاسٹ ہے, دس از ویری اکنامیکل ان دا نان لینئر سسٹم. یہ ساری کاسٹ آپ کی جو ہے یہ وہاں پہ ایریڈیکیٹ ہو جاتی ہے, اور یہ آپ یو کین کانسنٹریٹ آن اے فلی ڈیولپڈ سسٹم آف نان لینئر ایڈیٹنگ. اور اس کے بعد ہم آئیں گے واٹ آر دا سیلینٹ فیچرز آف اے نان لینئر ایڈیٹنگ سسٹم. First is that it stores all the audio-visual data in an accessible format. یعنی ایسے فارمیٹ میں رکھتے ہیں اس کو کمپیوٹرائز سسٹم میں جو ایزیلی جہاں سے آپ اس کو ریٹریو کر سکیں, جہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اٹ از ایزیلی ایکسیسیبل. پھر یہ ہے کہ لیئرنگ جو ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے آج کل, اور بہت زیادہ استعمال ہمیں کرنی پڑتی ہے ایڈیٹنگ میں. واٹ از لیئرنگ آف ویڈیوز؟ لیئرنگ آف ویڈیوز ہے کہ آپ نے ایک ٹریک بنایا ایک ویڈیو کا, اس کے نیچے آپ نے دوسرا ٹریک بنایا دوسری ویڈیو کا, اسی سے ریلیٹڈ, اسی آئٹم سے ریلیٹڈ, اسی سیکوینس سے ریلیٹڈ, اسی شو سے ریلیٹڈ. تو مختلف اینگل سے جب آپ شوٹ کرتے ہیں اس کو, تو آپ اس کے لیئرز بنا لیتے ہیں. فار انسٹنس آپ نے 8 کیمروں پہ اس کو شوٹ کیا اور 8 پیرل ریکارڈ ہوئے, آپ 8 کو لیئرنگ کر لیں گے, ایک ٹریک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. یہ سارے جیسے آپ آڈیو ٹریکس ہوتے تھے اب ویڈیو ٹریکس بن جاتے ہیں. اور جب آپ چاہتے ہیں اس کو, اس ٹریک کو اٹھا کے آپ اوپر لے آتے ہیں ماسٹر ٹیپ بنانے کے لیے, ماسٹر شارٹ یا ماسٹر پروگرام پی جی ایم اس کو کہتے ہیں, اس کو بنانے کے لیے. تو یہ لیئرنگ کا استعمال جو ہے یہ بڑا ہی کریٹو استعمال اس کا ہو جاتا ہے. اس سے آپ کراس فیڈز بنا سکتے ہیں, ڈیزالوز بنا سکتے ہیں, کٹس بنا سکتے ہیں. آپ اس میں ٹرانزیشنز جو ہیں وہ اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں. سلو موشن آپ چاہیں وہ اس کو بنا سکتے ہیں, فاسٹ موشن چاہیں وہ بنا سکتے ہیں, وداؤٹ لوزنگ دا کوالٹی آف شارٹس آف دا پروگرام. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو فلم میں ہی ملتی تھیں, آپ کو ٹیپ پہ نہیں ملتی تھی پہلے. لیکن اب کمپیوٹر کے ذریعے نان لینئر خاص طور پہ جب سے آیا ہے, تو آپ کی یہ دشواریاں جو ہیں ایڈیٹر کی اور ڈائریکٹر کی, یہ کافی حد تک کور اس میں ہو جاتی ہیں, اور اس کو بڑی آسانیاں اس میں مل جاتی ہیں. پھر اس کے امیجز آر ویری شارپ ایز کمپیئر ٹو ڈب کاپی آف اے ٹیپ, کیونکہ کیمرہ کوالٹی بھی, کیمراز بھی ڈیجیٹل ہیں اور سگنل بھی آپ کا ڈیجیٹل اس میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. دیر از نو لاس فرام, آپ اس کو باہر لے کے آتے ہیں سگنل کو آن ٹیپ, تو آپ کو شارپنیس آف امیج اور کلر کریکشن کی جو فیسلٹی ہے وہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. اگر کہیں آپ کی لائٹ کی وجہ سے یا کہیں اور آؤٹ ڈور کی وجہ سے یا کسی کیمرہ پرابلم کی وجہ سے, ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کچھ کلرز میں ڈفرینس آ رہا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کلر کریکشن. تو وہ کلر کریکشن جو ہے وہ بھی اس میں بڑی آسانی سے اور کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. اور انہینسز کوالٹی آف اولڈ مٹیریل, آرکائیول مٹیریل جو ہے آپ کا, اس کی کوالٹی کہیں کہیں امپروو کر دیتا ہے کمپیوٹر. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ویریس اس پہ ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں پرانا مٹیریل, پرانی فلمز کا فار انسٹنس, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پرانی فلمیں جو آپ نے بہت ہی بری کوالٹی میں بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں دیکھی ہوں گی, ان کی کوالٹی بہت ہی انہینسڈ اور بہت شارپ اور بڑے ہائی کنٹراسٹ کے ساتھ آپ کو اویلیبل ہے آن دا کمپیوٹر. وہ اسی لیے کہ وہ ان کی کلر کریکشن تھرو دا کمپیوٹرائز سسٹم ہو گئی ہے, اور وہ امپرووڈ کوالٹی ہمیں اب دیکھنے کو ملتی ہے آف ساؤنڈ اینڈ ویڈیو. تو اب وہ آرکائیول مٹیریل اتنا زیادہ پہلے ہوا کرتا تھا لوگوں کے پاس, وہ پرسنل کلیکشن ہوا کرتی تھی, تو اس کو دیکھنا جو ہے وہ بڑا دشوار ہوا کرتا تھا, کیونکہ وہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. یو کوڈنٹ انجوائے, صرف اس کی آرکائیول ویلیو کی وجہ سے آپ اس کو انجوائے کرتے تھے. اب جب سے یہ سسٹم ہمارے پاس آیا ہے NLE کا, تو اس کی کلر کریکشن اور انہینسمنٹ آف دا کوالٹی آف دا اولڈ مٹیریل کی وجہ سے ہم پرانی چیزوں کو بڑا اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں انٹیلیجیبل بھی ہیں, انڈرسٹینڈیبل بھی ہیں. کیونکہ پہلے کئی گانے جو ہیں وہ اس طرح سے گزر جاتے تھے, ان کے لفظ پراپرلی ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے. وی کوڈ جسٹ, ہم خود ہی اس کے امیجن کر لیا کرتے تھے کہ اس کے یہ لفظ ہو گئے, اور وہی ہم گنگنایا کرتے تھے. لیکن اب جب وہ گانے سنے دوبارہ اس سسٹم میں, امپروو سسٹم کے بعد, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اصل لفظ تو یہ ہیں,
وہ ساؤنڈ کوالٹی جو امپروو ہو کے ہمارے انڈرسٹینڈیبل میں وہ اس میں آڈیو میں آئی وچ وی کوڈ کمپریہینڈ، تو وہ ظاہر ہے اس کی کوالٹی سننے کی وجہ سے تو اب ہمیں اصل میں اور اس میں فرق اب نظر آیا ہے. تو یہ بھی بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے این ایل ڈی کا کہ پرانی چیزوں کو کنورٹ کرنے کا، یہ بڑا ویلیوبل ایک وہ ہے اس کی کوالٹی. So after we have discussed this enhancement of the quality of old and archival material by the computerized system, the next is creating titles, making titles, and creating subtitles. This used to be a very cumbersome and a very lengthy process for a producer and director and the technician both to create titles and make titles of any program or a show or a serial. تو اس میں بڑی آسانیاں ہیں اور کافی دشواریاں دور ہو گئی ہماری کہ اس میں بڑی جلدی ٹائٹلنگ کریٹیوٹی کے ساتھ شارپ امیجز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ٹائٹلز. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر پروگرام کے ہر شو کے ٹائٹلز بڑے انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی گرافکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ میوزک سانگز میں اور میوزک ویڈیوز میں یوز کرتے ہیں. میوزک ویڈیوز کے ڈیولپمنٹ میں کمپیوٹر کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے. یہ اس کی آپ دیکھیں کہ اصل کام جو کمپیوٹر کا شروع ہوا ہے that is because of the videos of various songs that have been produced nationally and internationally. Internationally آپ دیکھیں کہ فار انسٹنس مائیکل جیکسن کہ جب تک وہ اینالاگ سسٹم میں کام کرتے رہے تو ان کی اتنی ویڈیوز نہ تو آتی تھیں اور نہ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھیں، اور نہ شاید وہ خود اتنا کام کرتے تھے ویڈیوز پہ جتنا کہ انہوں نے بعد میں جب این ایل ای سسٹم آیا تو انہوں نے کیا، کیونکہ وہ لائیو شوز کیا کرتے تھے. لیکن اب اس کے بعد آرٹسٹوں نے اپنے البمز بنانے شروع کی اور ان البمز کی ویڈیوز جب ریلیز ہوئیں وہ صرف اس لیے بنی کہ ہمارے پاس این ایل ای کا سسٹم موجود تھا، آ گیا تھا. یہاں تو گو نہیں آیا تھا لیکن ڈائریکٹرز کے لیے ایک سہولت آ گئی تھی اور سنگرز کے لیے کہ وہ اس میں ایک ہی گانے میں بے شمار ڈریسنگ بھی چینج کیا کرتے تھے اور لوکیشنز بھی چینج کر لیتے ہیں اور ساؤنڈ کی کوالٹی بھی بڑی امپرووڈ آ جاتی ہے، اس میں ساؤنڈ ایڈ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاسبل ہوئیں because of the NLE, the non-linear editing system. تو اس کی آپ دیکھیں جب یہ ویڈیوز بن کے سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر اس کا استعمال جو ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی ہونے لگا. Primarily it was for videos of songs جو اس کی اصل استعمال شروع ہوا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس میں کمپیوٹرائزڈ ایڈیٹنگ ہوتی ہے. فار انسٹنس ڈاکیومنٹریز آپ دیکھ لیں، آپ ویریس چینلز آف ڈاکیومنٹریز ہیں، کتنے شارپ امیجز آپ کو ملتے ہیں اس میں اور کتنی کلیئرٹی اور کتنی ڈیٹیل پکسلز جسے ہم کہتے ہیں وہ کتنے کلیئر اور صاف ہوتے ہیں. تو یہ ساری بلیسنگز ہیں آف دا این ایل ای سسٹم. تو اس کے بعد ہمیں گرافکس کے بعد اینیمیشن جو ہے کر سکتے ہیں ہم اس میں. اینیمیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس صرف فلم میں اویلیبل ہوا کرتا تھا، والٹ ڈزنی نے جس کا آغاز کیا کارٹونز میں اینیمیشن کا. لیکن اب یہ اینیمیشن جو ہے تھرو دا کمپیوٹر اس میں اینیمیشن پروگرامز انسٹالڈ ہیں، آپ اس کے ذریعے جو ہے اینیمیشن کر سکتے ہیں ٹائٹلنگ کی یا سب ٹائٹلنگ کی، اینڈ یو کین امپروو یور گرافکس اینڈ رائٹنگز اینڈ فونٹس، ویریس فونٹس جو آپ استعمال کرنا چاہیں اس کا آپ کر سکتے ہیں تھرو دا این ایل ڈی. سب سے بڑی آسانی جو میں سمجھتا ہوں کہ این ایل ڈی میں ہمیں کو ملی جو اینالاگ میں نہیں تھی، اگر تھی تو بہت اس کا استعمال بہت مشکل ہوا کرتا تھا، وہ ہے مینٹیننگ دا آڈیو لیول. اب آڈیو لیول جو ہے وہ اینالاگ میں آپ سب کو پتا ہے کہ 0 dB پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. 0 ڈگری از دا ریفرنس پوائنٹ اور اٹس آلسو دا کٹ آف پوائنٹ. 0 dB سے زیادہ جب جائے گا سگنل تو وہ بلاسٹ کرنے کا یا ڈسٹارٹ کرنے کا احتمال اس میں ہوتا ہے. اور ڈیجیٹل میں ہے یہ -2 dB اس کا اسٹینڈرڈ ایک رکھا گیا ہے. تو اس میں ذرا سی زیادہ گنجائش اس لیے رکھی کہ وہ اٹ کین سسٹین ڈسٹارشن اینڈ ہس اس میں نہیں ہوتی، جو ایک ہس آتی ہے اس میں اینالاگ سسٹم میں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ جب چاہیں اپنا لیولز جو ہیں آڈیو کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے مانیٹر پہ. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آڈیو لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اٹ از ہارڈلی جسے کہتے ہیں سننے کے قابل ہوتا ہے، آڈیبل. تو اس لیے آپ وہاں اس کو آپ انہانس کرنے کے لیے یو گو تھرو دا پروگرام، دا آڈیو پروگرام، تو اس میں آپ اس کو انہانسمنٹ کر سکتے ہیں. آپ 0 dB کا -2 dB کا ریفرنس دے کے اپنا سارے لیول جو ہیں پروگرام کے وہ ایک جیسے ایک ہی گو میں کر سکتے ہیں آفٹر دا پوسٹ پروڈکشن. یہ اب پوسٹ پروڈکشن کا وہ حصہ ہے جہاں پہ اس کو سجانا اور بنانا پروگرام کا آ جاتا ہے. ایک تو آپ پہلے جوڑتے ہیں پروگرام کو،
پھر آپ اس میں انسرٹس ڈالتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اس میں پھر آپ مڈ بریکس ڈالتے ہیں، کمنگ اپ ڈالتے ہیں کہ واٹ از کمنگ اپ نیکسٹ، پھر دوسرے پروموز آپ چینلز جو ہیں پہ جو چل رہے ہیں چینل وہ ڈالتا ہے اس میں ٹو میک اٹس اون پبلسٹی آف ویریس پروگرامس. تو اس طرح سے اب ایک رونق لگی ہوتی ہے اسکرین پہ. آپ دیکھیے کہ دس نو بلینک اور فیڈ آؤٹس اور فیڈ انس. ایک زمانہ تھا کہ ایک چیز کو فیڈ آؤٹ کر کے اور پھر کوئی ٹیلاپ لے کے یا کوئی پکچر فوٹوگراف آف دا پبلسٹی کسی چیز کی لے کے پھر ہم جایا کرتے تھے دوسرے پروگرام پہ. تو اس میں بلینکس بھی آیا کرتے تھے، فیڈ بھی آیا کرتے تھے، بلیک پورشنز بھی آیا کرتے تھے. لیکن اب اسکرین پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اٹ از آل کمپیوٹرائزڈ. اسکرین از آلویز فلڈ. بلکہ بلینک ہونا اسکرین کا وہ لگتا ہے جیسے اٹ از سم تھنگ ویری اٹس سپوز ٹو بی کنسیڈرڈ ٹو بی اے کرائم کہ اسکرین بلینک ہو جائے. فیڈ ان اور فیڈ آؤٹس کے افیکٹس اور چیز ہیں، لیکن کسی خاص وجہ سے، کسی ایرر کی وجہ سے اسکرین کا بلینک ہونا جو ہے وہ it is not desirable, it is not acceptable by any channel. And it is because of this computerized editing and the computerized system of broadcast. So post-production is basically a choice for the director and the editor. اب ڈائریکٹر اور ایڈیٹر کے لیے یہ چوائس کس طرح سے بنتی ہے؟ اٹ از بیکاز آف یور شوٹنگ پلانس، بیکاز آف یور شوٹنگ اینگلس، بیکاز آف یور شوٹنگ ڈرا بیکس، یا بیکاز آف یور پرفارمنس ڈرا بیکس جو پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں آرٹسٹ. اب اس میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ زپ پین کر گیا، وپ پین کر گیا، زپ زوم کر گیا یا زوم آؤٹ کر گیا. تو وہ آپ چیزیں جو ہیں وہ پہلے تو ایکسیپٹیبل ہوتی تھی، اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکشن ایک ریئلسٹک اپروچ اس میں. لیکن اب کیونکہ ہر چیز کو اٹ ہیز ٹو بی گرامیٹیکلی کریکٹ، اور یا اس میں ایکسپیریمنٹیشن ایسی ہوتی ہے، کلیئرٹی بہت ہوتی ہے، تو اس کو یو ہیو ٹو، اس کو ان ساری چیزوں سے یو ہیو ٹو اوائڈ آل دیز ایررز ان یور پروڈکشن. اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ اس کی اور بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. پھر ساؤنڈ لیول آپ کا مائک اگر کہیں کم ہائٹ پہ ہے یا کہیں زیادہ ہے، سنگر نے یا نے ایسا گا دیا کہیں آپ کے بلاسٹ آ گیا، تو وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لائیو سنگنگ میں. اسی طرح آپ کے جو ردم ہے، بیس ردم ہے یا اس کے ہائی فریکوینسیز نوٹس ہیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے آپ ڈیجیٹل سسٹم جو ہے، ساؤنڈ سسٹم انسٹالڈ ہیں آپ کے کمپیوٹر میں، این ایل ایز میں. آپ اس کے ذریعے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یو کین مینیپولیٹ دیٹ ساؤنڈ اینڈ بڑے کریٹو طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں آج کل لوگ. یعنی کورس بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں، اس کو سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اے سولو آئٹم. تو یہ ساری چیزیں اس میں آج کل موجود ہیں اس کے ساتھ، این ایل ای کے ساتھ. اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ ایڈوانٹیج فار دا پروڈیوسر اینڈ دا ایڈیٹر. لیکن جیسا ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس کے ساتھ آپ کو کریٹیوٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ کریٹیوٹی ہماری جو ہے وہ ان وائپس میں اور ان ڈیزالوس میں اور ان گرافکس کے ذریعے ان میں گم ہو کے رہ جائے گی. You have to be creative, you have to compose your shots, you have to avoid zip panning and zip zooming. اور جو بھی ایررز آپ کرتے ہیں اپنی پروڈکشن کے دوران ان کو ویسے اوائڈ کرنا چاہیے. Your cameraman and your team should be very sound technically and operatively. تو آپریٹ کرنا، کیونکہ الٹیمیٹلی دا آپریشن از تھرو دا کیمرامین. کیمرامین جو ہے وہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا آئیز آف دا ڈائریکٹر اور دا پروڈیوسر. تو ظاہر ہے اگر شو جو ہو رہا ہے اس کو اندر ہال میں تو کیمرامین ہی دیکھ رہا ہے ڈائریکٹلی کہ کیا ہو رہا ہے. پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جو ہے وہ تو اس کو بھی وین میں تھرو ویریس مانیٹرز اور ویریس اینگلس دیکھ رہا ہے. اب اگر شو میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا انٹرسٹنگ انسرشن بن رہی ہے یا بن سکتی ہے، تو اس کو سجیسٹ کرنا وہ نیچرلی کیمرامین کا کام ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ ہال میں یا اسٹوڈیوز میں کہ واٹ از ہیپننگ. So that is why he is considered to be the eyes of the director. He makes the director show all these things. اور اس میں سے ڈائریکٹر کی چوائس ہے کہ اس کو وہ استعمال کرے اور پھر کس طرح سے کرے اور کس وقت کرے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آ کے آپ کی پروڈکشن کو انہینس کرتی ہیں. اور این ایل ڈی ایڈیٹنگ جو ہے وہ دیٹ از دا موسٹ انجوائبل پروسیس آف ایڈیٹنگ، کیونکہ آل دیٹ یو ہیو ریکارڈیڈ اینڈ یور کیمراز آر اسٹاپ، دے ڈونٹ رول اینی مور فار دیٹ پرٹیکولر پروگرام. تو آپ کے لیے سب چیزیں وہ ہیں وہ کمپیوٹرائز ہارڈ ڈسک میں ہیں. اس کی مینیپولیشن آپ نے کرنی ہے، کریٹیولی کرنی ہے،
اور الٹیمیٹلی ایک ساؤنڈ اور انٹرسٹنگ پروگرام آپ نے دینا ہے فار دا ویورس اینڈ فار یور چینل. تھینک یو.